ہیں. آپ اپنے امام کے قریب آئیے اور ان سے پوچھیں حضرت کہ اسلام کے کیا کیا ارشادات ہیں. آخر ہم اس دور میں کیوں بلندیوں پر تھے؟ آج کیوں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ تو وجہ فقط اتنی ہے کہ پہلے کے مسلمان جو قرون اولیٰ کے مسلمان تھے، جب حضور کچھ ارشاد فرماتے تھے تو آواز آتا تھا آمنا وصدقنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ نے جو ارشاد فرما دیا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. آپ نے جو کہہ دیا ہے ہم اس کو دل سے جانتے اور مانتے ہیں. عزیزان محترم، کیا آج ہمارا یہی حال ہے؟ کیا ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر حضور کا نام لے کر یہ کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ؟ صحابہ کرام کون ہیں؟ ارے جن کی ایک مٹھی اگر وہ جو عطا کر دے، ہم لوگ سب مل کر سونے کے پہاڑ اللہ کی راہ میں عطا کر دے، تو ان کا وہ ایک مٹھی جو اتنا بلند ہے، اتنا قیمتی ہے کہ ہم سب مل کر سونے کے پہاڑ اللہ کے راہ میں خرچ کریں تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. آخر آج کیا وجہ ہے؟ مکان ہمارے پاس ان سے اچھے بنے ہوئے ہیں، لباس ہمارے پاس ان صحابہ کرام سے اچھا ہے. آج ہمارے پاس ذریعہ ہے، ذرائع ہے، آج ہمارے پاس فور ویلر ہے، آج ہمارے پاس بریڈ جیسی گاڑیاں ہیں، آج ہمارے پاس اثر و رسوخ ہے، آج ہمارے پاس دو چار لوگ سلام کرنے والے مل جائیں گے. آخر جب سب لوگ مل رہے ہیں تو ہماری عزت و توقیر کہاں چلی گئی؟ ہماری عظمت و بارسائی کہاں غرق ہو گئی ہے؟ آخر ہماری عزتیں کس تالاب میں ڈوب گئی ہے؟ کس ندی کا نشانہ بن گئی ہے؟ کہیں نہیں ڈوبی ہے، کوئی نہیں، کسی نے نہیں چھینا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس پر غور کرنا چھوڑ دیا ہے. جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اسلام کی دعوت پیش کرتے تھے، تبلیغ اسلام فرماتے تھے، تو صحابہ کرام سر جھکا کر تسلیم کر لیا کرتے تھے. آج کیا وجہ ہے؟ میں چیخوں آ کر، کوئی عالم آ کر بیان کرے، کوئی مفکر آ کر بیان کرے، چند منٹ کا معاملہ ہوتا ہے، اس کے بعد آپ اپنے گھر چلے جاتے ہیں، ہم اپنے گھر چلے جاتے ہیں، مگر ہمارے روش میں بدلاؤ نہیں ہے، ہمارے طور طریقے میں کوئی چینجنگ نہیں ہے، ہمارے اٹھنے بیٹھے میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوا ہے. آج ہماری نسلیں کتنی خراب ہو گئی ہیں. آج آپ اس بات پر غور کیوں نہیں کرتے مسلمانوں؟ تم کو کہاں کہاں سے نشانہ بنایا جاتا ہے؟ آپ کو پتا ہے یہ جو موبائل آپ کے ہاتھ میں دی گئی ہے یہ کیا ہے؟ اس کو شروع ہی کرتے تھے، آرام